حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی حکومت تھی۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت لوط جس وقت بارش کی دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان ہو جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت شہر موجود تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی۔ یہ علاقے نہایت خوبصورت اور ہرے بھرے تھے۔ یہاں باغات بھی بہت تھے۔ لہلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے بیچ یہ بسا ہوا علاقہ نہایت خوبصورت تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ بلکہ یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو، اگر کوئی بھی شخص تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ ان کے ساتھ زبردستی اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے مردوں سے بدسیلی یہاں کا دستور بن گیا۔ بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہر طبقے میں، گھر گھر میں عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں لوگ اس کام کو کرتے خوش ہوتے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی لڑکا خوبصورت ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیر نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا باہر کا آدمی ان کے علاقے میں آ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی اور بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے، اس گھنونے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو دن اور رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخر کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا
مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک کی ان کے اس بدترین فحاشی و بدکاری کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ایک دن جب انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو گھبرانے لگے۔ انہیں یہ خطرہ ہوا اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا، وہ منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے اہل سدوم کو جا کر یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر میں نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی یہ بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں۔ ہماری جو اصل چاہت ہے تم اس سے بھی بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بدکاری میں کس قدر مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا اور کچھ لوگ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی دیکھی تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کو تیار تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان کو مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ عذاب ان خاص لوگوں پر پہنچا جو حضرت لوط کے یہاں بد نیت سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ بھی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ پھر ان کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو ختم کر چکا تھا۔ ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے قیامت تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مینڈک یا مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے بحر یا مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردیان کے بیچ میں ہے۔